السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے انتہائی محترم اویس شفیق صاحب ہیں. ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پاکستان میں اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, سی ای او ہیں. ان کی اپنی ایکو گرین کمپنی ہے اور اس کے علاوہ یہ ورلڈ بینک میں بھی سروسز دیتے ہیں. سو آئی وارملی ویلکم اویس شفیق صاحب کو, ڈاکٹر اویس شفیق صاحب. اور یہ ٹرانسپورٹیشن ویژنری ہیں, اکیڈیمک لیڈر ہیں ڈیفینیٹلی. ورلڈ بینک کنسلٹنٹس میں نے آپ کو بتایا, سسٹینیبل موبلٹی پہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. اور یہ جو گرین ٹرانسپورٹ سلوشن انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, سی ای او بھی ہیں اپنی کمپنی کے, اس کے حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے ان سے. ایجوکیٹر بھی ہیں, سول انجینئر بھی ہیں, پھر چیمپئن ہے اسمارٹ اربن فیوچرس کے. سو تھینک یو ویری مچ, لاٹ آف تھنگس ویسا ہیئر. اینڈ جسٹ آپ کا جرنی, کوشچن اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے جرنی کے حوالے سے اتنا جو ڈائیورسیفائڈ تھنگز ہیں, آپ اس کیسے سمرائز کریں گے پلیز؟ Walaikum assalam. Thank you very much for asking me to come here, and thank you for the introduction. اگر میں اس کو میری جو جرنی ہے, it started from UIT. Back in 2004 I started my bachelor's in civil engineering, and after that I did my master's in transportation. Transportation میں جانے کا جو فیصلہ تھا, it was all due to one of my teachers, Dr. Wasim Mirza. He is a very nice teacher and an excellent payment engineer. تو ان سے جب میں نے پڑھا, and I was very fascinated by transportation. I never liked structures or geotech or even hydraulics. So for me it was either environment or transportation. So based on the teaching from my teacher, تو میں نے ٹرانسپورٹیشن کو آپٹ کیا. آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان ٹرانسپورٹیشن فرام UIT اگین, اور اس کے بعد آئی وینٹ فار مائی PhD فرام ٹوکیو یونیورسٹی, PhD in civil engineering, and the field was transportation and computer science, a little bit of overlap over there. After that I came back. میں UIT میں پڑھا رہا تھا. Then I rejoined as assistant professor, but then I left about in 2017. I joined the private sector. I left the public, I joined the private sector, and right now I'm still working as an associate professor at UCP, Lahore. So in parallel to that, میں ایک کنسلٹنسی فرم ہے, ایشین کنسلٹنگ انجینئر, ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. آئی پرووائڈ کنسلٹنسی سروسز اوور دیئر ریگارڈنگ ٹرانسپورٹیشن. پھر میرا اپنا انیشیٹو جو ہے, دیٹ از ایکو گرین. اٹ از آلدو اٹ از ایڈورٹائزڈ ایز اے کنسلٹنگ فرم, بٹ اس کا تھوڑا سا انیشیٹو ڈفرینٹ ہے. آئی ول کم ٹو دیٹ آفٹر سم ٹائم. اینڈ لائک وائز آئی آلسو ورک here and there. I have worked with the World Bank as a short-term consultant. I might be able to work with the government as well on another platform that we are still in process. So یہ ہے in a nutshell my journey. So while I want to add one thing. I did my postdoc from Spain, from Barcelona, and while I was there, I was very much impressed by the sustainable transportation initiatives that they take, the active mobility options that are provided to the citizens over there. So میں چاہتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان میں بھی اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں, سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن کو, ایکٹیو موبلٹی کو. اینڈ hopefully let's see, we might be able to turn the tide more in favor of active transportation and mobility, and of course the public transportation services. ویری نائس, ویری نائس, ماشاء اللہ. اچھا, اس میں کویشچن, ابھی نیکسٹ کویشچن سے پہلے آپ کی ڈسکشن سے مجھے تھوڑا سا ٹوکیو ورسز جاپان اپنے فیلڈ کے حوالے سے ایز اے جنرل کمنٹس کریں گے اس حوالے سے کہ ایز اے جنرل, اور آپ کے فیلڈ سے اسپیشلائز فار ایگزامپل سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن یا ایکٹیو موبلٹی, اس حوالے سے آپ دونوں کو کمپیریزن میں کیسا دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے دونوں انوائرمنٹ دیکھے ہیں. دس از اسپیشل ٹو یو اونلی. اوکے, دیکھیں, جب وین آئی واز ان ٹوکیو, وہاں پہ میری ریسرچ اٹ واز ناٹ آن ایکٹیو موبلٹی, اٹ واز مور آن دی یوز آف سینسرز ٹو فورکاسٹ, ٹو پریڈکٹ ٹرانسپورٹیشن موڈ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو موبائل کے سینسرز ہوتے ہیں, یو ہیو GPS, ایکسلرومیٹر, جائروسکوپ. ان سینسر ڈیٹا کو کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی ٹریول پیٹرنس. تو لیکن اگین ٹوکیو میں رہا ہوں, 3.5 سال رہا ہوں,
ادھر کے سسٹمز، ان کی پبلک ٹرانزٹ جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہے، دے آر آن ٹائم ایوری ٹائم. The public transport there is excellent. Or I even a couple of days ago, I wrote a Facebook post on Shinjuku train station. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں ٹوکیو سے یا جاپان سے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے. پبلک ٹرانسپورٹیشن کو، اور پھر ٹی او ڈی، ہم پبلک ٹرانسپورٹیشن کو سمپل ایک کوریڈور بنا دیتے ہیں. صرف ایک کوریڈور بنانا مقصد نہیں ہوتا، ہمیں اس کوریڈور پہ جو اسٹیشنز ہیں اس کے ارد گرد ٹرانزٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ اس کوریڈور کو استعمال کر سکیں. جب آپ کا گھر اس ایک اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہوگا تو you will not need to have a car or to even drive a car. Just walk to the station, آپ اور اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں. فار انسٹنس اب اورنج لائن جو ہے وہ ٹھوکر سے یو ای ٹی تک جاتی ہے. اگر میں یو ای ٹی میں سرو کر رہا ہوتا، واٹ would be the most suitable option for me is to use the public transit, the orange line. The orange line اگر وہاں پہ although اس وقت ایک پرائیویٹ پارکنگ اویلیبل ہے، لیکن یہی چیز ہے، یہ آپ کے جو اورنج لائن یا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ملکیت ہونی چاہیے تھی. اس کو ڈیزائن کرنا چاہیے تھا، نہ صرف پرائیویٹ کار پارکنگ، بائسیکل پارکنگ، موٹر بائک پارکنگ. اس کے علاوہ آپ کی ڈینسلی populated areas around the station, those are the what you call as the transit oriented development. So around the station you have high rise buildings taking into account offices, commercial, residential areas. So it's a mixed use facility over there. The purpose is you are living near a certain station, and maybe your workspace or your university is near another station. The most suitable option for you to travel is use the public transit, that corridor. Okay? یہ چیز ہے جو کہ جاپان میں بہت زیادہ ہے اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. پھر بائسیکل یوزیج بہت زیادہ ہے. ہاں، وہاں ہر ایک کے پاس بائسیکلس ہیں. ہم بائسیکل یوز کرتے ہیں ٹو ریچ دی پبلک جو ٹرین اسٹیشن ہے. پارک دی بائسیکل اوور دیئر، فیسلٹیز ہیں پارکنگ کی، اینڈ دین یو ٹیک دی ٹرین ٹو یور یونیورسٹی اور ٹو یور ورک اسپیس. تو یہ ایک پوائنٹ. سیکنڈلی اگر ہم بارسلونا میں آتے ہیں تو اس میں اینڈ دی ادر کیپٹلس آف یورپین یورپین کنٹریز، اس میں جیسے ایمسٹرڈیم میں گیا ہوں اور مختلف سٹیز میں پھرا ہوں. ایکٹیو موبلٹی از آف پیراماؤنٹ امپورٹینس. وہ سسٹینیبلٹی کو ایکٹیو موبلٹی سے لیتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر یو ایس کا ماڈل دیکھیں تو یو ایس ماڈل از when you're talking about sustainability, you're moving towards electric vehicles. Although in Europe, electric vehicles are also being used, but they are more into, okay, you want sustainable transportation, go for public transportation, active mobility, and couple it with public transportation. میں اس میں مثال دوں گا. بارسلونا میں ادھر جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹرین اسٹیشنز ہیں، اس کے باہر آپ کو بائسیکل شیئرنگ پلیٹ فارمس ملیں گے. دیٹ از انٹیگریٹڈ ود دی پبلک ٹرانسپورٹیشن. آپ اسٹیشن پہ اترے ہیں، یو ٹیک اے بائسیکل، ڈاک سے نکالیں، اینڈ یو کین گو ٹو ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو. اینڈ وین یو ریچ ڈیسٹینیشن، یو فائنڈ دی ڈاک اسٹیشن دیٹ از نیئرسٹ ٹو دیئر یور ڈیسٹینیشن. جسٹ ڈراپ دی بائسیکل اوور دیئر، فنش. No need to buy a bicycle, no need to maintain a bicycle, no need to think about whether it would be taken away from you, stole. تو یہ سارے جھنجھٹ سے آپ بچ جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو بارسلونا میں. اور پھر واکنگ بہت آسان ہے. واکنگ بارسلونا میں ہو گیا، ایمسٹرڈیم میں ہو گیا، اور مختلف سٹیز. اف یو وانٹ ٹو واک ٹو سم پلیس، اٹس سیف، اٹس ایفیشینٹ. واک ویز ہر جگہ بنے ہوئے ہیں، وہ پرائرٹی دیتے ہیں واکنگ کو.
So these are the two things that I have learned, and I would like to implement that in Pakistan as well. वेरी नाइस एंड वेरी मोटिवेशनल एंड इंसाइटफुल। आपने इंटीग्रेटेड सिस्टम बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ हो, फिर कॉरिडोर ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट कंसेप्ट जो है पाकिस्तान किस लेवल पे इस टाइम, आप पाकिस्तान को क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे अगर आप ऑरेंज लाइन की बात करें तो हर स्टेशन के पास चूंकि ज़रूरत हो जाती है, अब ज़रूरत को हमें पहले से फोरसी करना चाहिए था। ज़रूरत है तो प्राइवेट पार्टीज जो पार्किंग फैसिलिटीज़ दे रही हैं, लेकिन क्या अच्छा ना होता कि ये प्राइवेट फैसिलिटीज़ आपकी अथॉरिटी देती और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता वो पब्लिक ट्रांसिट की तरफ जाता? क्या अच्छा ना होता कि जो आपके स्टेशन है उसके इर्द गिर्द के एरिया की डेवलपमेंट इनको दी जाती, जो कि हांगकॉन्ग में ये मॉडल यूज़ होता है। वहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन है उसके इर्द गिर्द जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की जाती है वो वही कंपनी करती है, और उसका रेवेन्यू विल फंड द पब्लिक ट्रांजिट। तो उन्हें कोई गवर्नमेंट लेवी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि दे आर अर्निंग द रेवेन्यू फ्रॉम द स्पेसेस दैट दे हैव डेवलप्ड। हम भी ऐसा कर सकते हैं, बस ये सोच है, जो कि आ जाए तो बेहतरीन है। तो यही कोशिश है कि किसी ना किसी तरह जो प्लानिंग है, अथॉरिटीज़ हैं, जो वो लोग जो कि इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि हम थोड़ा सा चेंज करें। ज़्यादा चेंज नहीं है, हल्के से चेंज है, लेकिन उससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़बरदस्त। अब इसमें जो कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं इस लेवल पे, कोई कर भी रही हैं या इंटरनेशनल ट्रस्ट की हामिल, या पाकिस्तान में बस वही लोकल सिस्टम है और वो इसको पाकिस्तान में कोई इस तरह का आपने देखा है कोई इस हवाले से? नहीं, देखिए अगर बात करें कि कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है तो फॉर श्योर वी हैव द कैपेसिटी। वी हैव अ नंबर ऑफ गुड कंसल्टेंसी फर्म्स, डिज़ाइन फर्म्स, नंबर ऑफ गुड कंट्रैक्टर्स। तो करने को हम सब कुछ कर सकते हैं, वो बहुत आसान नहीं। अगेन ऑरेंज लाइन डेवलपमेंट, हाँ उस पर हमें मदद चाहिए थी और चाहिए है अभी भी। अगर हम कोई नया कॉरिडोर बनाएंगे, वी नीड एक्सपर्टीज। हमने लास्ट टाइम चाइना से ली, मे बी नेक्स्ट टाइम भी चाइना से लें, या हो सकता है यूरोप से ले लें, इट डजेंट मैटर। लेकिन उसके जो इर्द के ट्रांजिट डेवलपमेंट है वो तो हम खुद कर सकते हैं। उसको लिंक करना बाइसिकल पाथवे से, वॉकिंग जो पेडेस्ट्रियन वेज है या वॉकवे से, वो हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। डिज़ाइन किया जा सकता है। जहाँ पे हमें बाहर की ज़रूरत है हम लें, कंसल्टेंट्स आएँ। अभी भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जो जॉइंट वेंचर में करते हैं, कंसल्टेंसी फ्रॉम आउटसाइड एंड देन अ कंसल्टेंसी, अ लोकल कंसल्टेंट, दे जॉइन हैंड्स एंड दे डेवलप द प्रोजेक्ट एंड डिलीवर इट। तो ये किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। वेरी नाइस, दैट्स गुड। एंड इसमें जो बिगेस्ट चैलेंजेस है, वैसे तो आपने कुछ हाईलाइट कर दिए, अगर टू बी वेरी फोकस, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान में आज के दौर में जो फेस कर रहा है उस वाले से अगर और उनको कोप कैसे किया जा सकता है? देखिए जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। क्यों? क्योंकि लाहौर में इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट, देयर आर अबाउट 9 एजेंसीज दैट लिंक टू और हैव सम से इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लाहौर। अब जब इतनी एजेंसीज इसको टच कर रही हैं, कहीं ओवरलैप आ रहा है, कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, गैप्स जनरेट हो जाते हैं, तो इट्स वेरी likely that we do not get the full advantage and potential out of projects. बेहतर ये होगा कि ये फॉर इंस्टेंस ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, ये एक कंपनी है जो कि सब कुछ मैनेज कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, एक्टिव मोबिलिटी भी, सब कुछ वो मैनेज कर रही है। इसी तरह मुख्तलिफ सिटीज़ में एक कंपनी होती है, एक एजेंसी होती है जो सारा कुछ मैनेज करती है। वी नीड टू मूव टूवर्ड्स solidifying and making everything into a single agency and giving that agency the whole responsibility. जब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी डिज़ाइन करनी है और एक्टिव मोबिलिटी भी डिज़ाइन करनी है, तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप एक एजेंसी से कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन करो, एक और एजेंसी से कह रहे हो कि बाइसिकल पाथ्स डिज़ाइन करो, तो इंटीग्रेशन कैसे होगी? That is the gap that we have in our
design and implementation. Right. Integration or overlapping, this is the issue. Yes, this also observed during our last previous sessions. It's the major issue, I think so. What's the observation I have as well? تو اس میں سر آپ اسٹارٹ اپس جو آپ کا ایک تو پہلے مجھے اپنا رول بتائیے گا کہ آپ جو ورلڈ بینک کے ساتھ آپ کا جو ٹرانسفارم انفراسٹرکچر ہے یا پھر آپ کی جو کمپنی اس میں سروسز دے رہی ہے اس میں مطلب تھوڑا سا اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں گے. Okay, so there are two questions. Firstly, the World Bank. So I was a part of an assignment as a short-term consultant. Assignment kya thi? We were tasked to develop the guidelines for private vehicle fitness certificate regime. So Punjab mein is waqt commercial vehicles ki fitness certification regime already implemented hai. So the government wanted to move that towards the private vehicles as well. Kyun? Because of the huge smog problem. ہمارے یہاں اسماگ لاہور میں بہت زیادہ ہوتا ہے بٹ دیر آر دیٹ اسماگ پرابلم از آلسو ان ادر سٹیز آف پنجاب ایز ویل. تو یہ جو فٹنس سرٹیفکیشن رجیم ہے دیٹ ول ناٹ اونلی بینیفٹ ان کیس آف اسماگ ریڈکشن بٹ اٹ ول آلسو ڈیکریز دی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور اٹ کین آلسو میک دی روڈ سیفر. اب سیفر وہیکلز مینس سیفر روڈس. So that was my work with the World Bank. Coming towards my startup, that is the EcoGreen. It is right now we are working on the development of a smartphone app backed by AI algorithms. The purpose is to automate the travel data collection. تو آپ کے ٹریول موڈ ہے, ٹرپ پرپز ہے, آپ کی راؤٹ یوزیج ہے کہ آپ کی کون سا راؤٹ سلیکٹ کیا ہے, آل دیٹ کین بی آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹیڈ اینڈ کلیکٹیڈ یوزنگ اسمارٹ فونس. یو ایز اے پیسنجر, if you have your smartphone on yourself and you are driving a car, we can detect whether you are driving a car or whether you are sitting in a bus or whether you are traveling on a bicycle or on foot, whatever it is, we can identify that. Similarly, we can identify what was the purpose of the trip. And of course, with GPS, it is very easy to track the route. تو یہ ساری چیزیں جب آٹومیٹ ہو جاتی ہیں, اینڈ دس از ناٹ جسٹ دس از ناٹ نیو کانسیپٹ, یہ یو ایس میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو ہمارا مقصد ہاؤس ہولڈ ٹریول سروس کو سمپلیفائی کرنا ہے, اس کے کاسٹ کو ڈراسٹکلی ریڈیوس کرنا ہے. ابھی اس وقت ہم جب بھی ہاؤس ہولڈ ٹریول سروے کرتے ہیں, وی ہائر اے نمبر آف سرویئرز جو کہ ہر گھر میں جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ بتائیں ایک ہفتہ پچھلا جو ایک ہفتہ ہے کیسے آپ نے ٹریول کیا. کسی کو نہیں یاد, وہ کچھ نہ کچھ تو بتا دیں گے لیکن صحیح نہیں بتا پائیں گے, اور پھر شارٹ ٹرپس ہمیشہ بھول جائیں گے, اور بھول جائیں گے کہ وہ 3 دن پہلے شام کو 5 بجے شاپ پہ گئے تھے بریڈ لینے اور 5:10 پہ گھر واپس آ گئے تھے. کس کو یاد رہے گا اس چھوٹے ٹرپس کا. یوزنگ اسمارٹ فون ڈیٹا وی کین ویری ایزیلی ڈیٹیکٹ آل دیز ٹرپس اینڈ ویری ایکوریٹلی. ٹائم اسٹیمپس بہت ایکوریٹ ہو جاتی ہیں. تو دس از واٹ وی ہیو آر ڈوئنگ ایٹ ایکوگرین ایٹ دا مومنٹ. ویری نائس, ویری نائس, دیٹس گڈ. اچھا سر, اس میں جو دیکھیں یہ جو آپ نے فٹنس سرٹیفکیٹ کی بات بتائی ہے, ایکسیڈنٹس, قیمتی جانیں جو ہیں وہ ہماری وہ ضائع ہو جاتی ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی نیوز میں دیکھا تھا کہ مطلب اس طرح کا کوئی فٹنس سرٹیفکیٹ بین کر دیں گے. کیا یہ کوئی پارٹی کو وہ کرنے کے لیے از اٹ ریئل اس طرح کی جو ایکشن لے رہی ہے, یا یہ شارٹ ٹرم بس ہے کہ جسٹ کسی کو وہ کرنے کے لیے, کسی دوسری پارٹی کو وہ کرنے کے لیے, جسٹ نیشن کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ایشو سے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں, یا مطلب ریئلی سیریس ہے کہ اس میں لانگ ٹرم میں اس طرح کے سرٹیفکیٹس اور اس طرح کی چیزیں ایشو کی جائیں اور اس سے ریلیونٹ چیزیں؟ دیکھیں, اب ہر انیشیٹو کے پیچھے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ جیسے آپ نے بتایا کہ پبلک پرسیپشن کو چینج کرنا, سیکنڈ جو اس پروجیکٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے پبلک کو وہ دینا. تو میں کسی بھی پروجیکٹ کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ بھئی اس سے کسی کوئی پولیٹیکل پارٹی فائدہ لے رہی ہے یا کسی دوسرے کو نقصان دے رہی ہے. اگر پبلک کو فائدہ ہو رہا ہے فائن, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی پبلک کوئی بھی گورنمنٹ پارٹی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر.
اب جہاں تک بات آئی کہ فٹنس سرٹیفکیشن، اس کا فائدہ تو ہوگا، لوگ تنگ بھی ہوں گے. کیسے؟ اگر جیسے ابھی فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا کہ ای پی اے یہ آپ کے ایمیشنس لاہور میں کارز کے ایمیشنس ٹریک ہو رہے ہیں اور آپ کو ایک اسٹکر ایشو ہو رہا ہے کارز کو. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ لمبی لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، کارز، ہنڈریڈز آف کارز ان دیئر کیو اس کام کے لیے. تو یہ ہوتا ہے پبلک کو تنگ کرنے والی بات. اگر آپ نے یہ چیز لانچ کرنی ہے تو یو ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنی کارز ہیں. دیر آر ہیوج نمبر آف کارز ناٹ ان لاہور، اور پھر بہت ساری ڈیلی بیسس پہ باہر سے آتی ہیں. تو appropriate number of facilities should have been designed beforehand. اب انہوں نے کہا جی ہم 8 کے بجے اب 60 پوائنٹس کر دیں گے، کیے یا نہیں کیے آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. بٹ کیا ضروری ہے کہ پہلے عوام کو تنگ کیا جائے اس کے بعد آپ سوچیں کہ اچھا ہاں اس کا حل یہ کیا جائے؟ پہلے کیوں نہ سوچ لیں؟ اب آ جاتے ہیں آپ کی جو فٹنس رجیم ہے، اس کا فائدہ تو ہوگا. آپ کے اس وقت لاہور میں یا پاکستان میں ان جنرل کار اس وقت تک یوز ہوتی ہے جب تک کہ وہ بالکل ختم نہ ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بریکس لوز ہوتی ہیں، وہ روڈ وردینس اس کی کم ہوتی ہے. روڈ وردینس جب کم ہوتی ہے تو روڈ ایکسیڈنٹس، اٹس مور پرون ٹو روڈ ایکسیڈنٹس، رسک زیادہ ہو جاتا ہے. سیکنڈلی ایمیشنز، آپ کا انجن پرانا ہوتا ہے اس کے ایمیشن زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا سدباب یہی ہے کہ آپ روٹینلی جو کار فٹنس ہے اس کو اپلائی کریں. جو کارز فٹ نہیں ہیں یا تو ان کو فائن کریں یا اس کو ڈسکارڈ کریں، واٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو ود دیٹ. بٹ یو ہیو ٹو ڈسکریج کارز دیٹ آر ناٹ روڈ ورتھی ٹو کم آن روڈس. ویری نائس، ویری نائس. اس میں یو کے میں بھی اگر دیکھیں تو یہ پراپر جو ہے وہ اس میں کار ہر کوئی بائی کر سکتا ہے. کیوں بھائی؟ اس کو جتنی ٹائم گزرتا جاتا ہے کار کی پرائس بھی کم ہوتی ہے اور اس کی جو فٹنس ہے اس حوالے سے اس کی ایویلیوشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اچھا اس میں جو آپ کا یہ تو اوور آل سینیریو ہو گیا. اب اکیڈیمک کی بات کریں، مطلب آپ کی ریسرچ ٹو پریکٹس جو ٹرانزیشن ہے، ڈو یو سی دی اٹس موسٹ افیکٹو ان اکیڈیمیا ایز ویل؟ دیکھیں اگر آپ بات کریں کہ ٹرانزیشن آف ریسرچ ٹو دی انڈسٹری، تو وہ آف کورس اٹ اسٹارٹس ود دی اکیڈیمیا، اٹ اسٹارٹس فرام دا ریسرچ سینٹر. آپ کی انڈسٹری میں ریسرچ نہیں ہوتی. کچھ I'm not talking about the transport sector or even the civil engineering sector, اور کچھ انڈسٹری لائک the pharmacies and stuff like that, the medicines, they have their own R&D sections. سیمنٹ مینوفیکچرنگ میں آ جاتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ آف پروڈکٹ، اس میں انڈسٹری کے پاس اپنے R&D سیکشنز ہوتے ہیں. بٹ سروسز there is no R&D. all the R&D is present in the academia. تو اگر ٹرانسپورٹ یا ٹریفک میں بات کریں، کوئی بھی نیا انیشیٹو، کوئی بھی نئی انوویشن جو ہے وہ اکیڈیمیا سے ہی ریسرچ ہو کے انڈسٹری میں جا سکتی ہے. اور اس کو بہتر طریقے سے اس ٹرانزیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ لنک آف اکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری. انڈسٹری کی طرف سے پرابلم آئے، اکیڈیمیا اس کو سالو کرے، انڈسٹری اسے اپلائی کرے سولوشن کو. This is how it works all over the world. So this is where I think research centers, academia, research students, everything, they can contribute towards the uplifting of the society. Very nice, very nice. اور اس میں جو اسٹوڈنٹس کو آپ مطلب کس طرح ایوالو کرتے ہیں یا انوالو کرتے ہیں اس میں اپلائیڈ ٹرانسپورٹیشن ریسرچ اینڈ ڈیزائن کے اندر، آپ اپنی لیول پہ اس کو کس طرح مطلب پاسبلٹی ہو سکتی؟ کہ اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا وی ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگ لنک ود انڈسٹری. سو آئی ہیو مائی فرینڈس ان ٹیپا ایل ڈی اے اینڈ ادر ایجنسیز ایز ویل. ان کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے. رائٹ ناؤ ون آف مائی research group, undergrad research group, they are working on a topic that was proposed by my friend in TIPA. تو کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ انڈسٹری میں یہ پوائنٹ ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے.
तो एक्सप्लोर वो खुद नहीं कर सकते, उन्हें और बड़े काम है, उन्हें डिज़ाइन करना है, वो चीज़ों को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते. वी ऑन द अदर हैंड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्लोर न्यू स्टफ. तो यहाँ पे वो रिसर्च हो सकती है उनकी गाइडेंस से, उनकी एडवाइस से, उनकी कंसल्टेशन से. That is how I start with or initiate the research. Coming towards the design, again, to improve the critical thinking of my students and to give them an insight of the industrial work, I have to assign them real world problems. उन्हें असल डेटा देना पड़ता है जो कि उन प्रोजेक्ट्स में हम कलेक्ट करते हैं, उस डेटा की बेस पे वो डिज़ाइन करते हैं जिस तरह से हम इंडस्ट्री में डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि वो समझ सकें कि इंडस्ट्री में जब जाएंगे और ये प्रॉब्लम आएगी तो हम किस किस्म का डेटा कलेक्ट करेंगे और इसे किस तरह से यूटिलाइज करते हुए हम डिज़ाइन करेंगे. वेरी नाइस. एंड सर, इसमें जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वाया प्रोफेसर्स, इंटरनेशनल प्रोफेसर्स, टू गेट फंडिंग एंड ग्रांट्स which will be independent from government initiatives, for example Pakistani government? Is this any possibility to initiate like this environment? Right, yeah. In research, there are several funding agencies, several funding opportunities available. वो as even if in Pakistan you can apply for that. लोग अप्लाई करते हैं, मैंने खुद बहुत सारी proposals send की हैं to funding agencies for securing funds for a certain research project. ये research के लिए होता है. So it can be done. But on the other hand, when I come to EcoGreen, I think collaboration is key to getting more out of anything in a less time. So at EcoGreen, we are proud and honored to have two external advisors with us. One is from China and another is from Spain, जो कि हमें एडवाइस करते हैं regarding our initiatives. तो it's about collaboration. It can be collaboration with the funding agency. It can be collaboration with individual professors or researchers from other sector, from other universities, from other countries. So it's up to you as a person, as a researcher, how you can come up with a solution, how you would address it. वेरी नाइस. अच्छा सर, इसमें जो एको ग्रीन है, आप कंपनी में भी और ओवरऑल भी टेक्नोलॉजीज, कौन सी टेक्नोलॉजीज जो हैं जो कि शुड बी more exciting for the traffic management of future traffic management, something like that? If you talk about traffic management, right now there's a huge wave of AI everywhere, in every sector. So similarly in traffic management, we can use AI. In fact, AI has been used successfully in other countries where signal synchronization can be done. We, on the other hand, we are also using AI. If you have heard about the Punjab Safe City Authority, so they have cameras at important intersections. And as far as I can remember, they were actuated signalized intersection. Well, that means the cameras, they would detect the traffic and then they would change the cycle lengths and they would provide green time to the lane or to the leg that has more traffic. So that is known as actuated signalization. That again can be done it over here. As far as I remember, they were using actuated signal intersection. I'm not sure if they are still going for that, because there's so much traffic on the roads of Lahore that these actuated signalized intersections might not be as successful as they are in other countries, because every leg is over congested. How can they come up with a cycle length that is suitable for that particular intersection? So there are certain hindrances, but we have to bypass them. Other than that, ITS, Intelligent Transportation System, they are now relying on AI. So you use AI as the backbone of setting up ITS systems throughout your city to manage transportation. Very nice, that's good. And sir, इसमें last suggestion before ending this session, what do you suggest and what's the message you
to the young engineers who are interested in this specialties like sustainable cities and something like that? Well, I will advise them to start from a concept. For example, again, sustainable cities. What is sustainable cities? Sustainable, that is that as environmentally okay, that is financially okay, that is that does not hinder the future while providing for the present. तो हम एज एन इंजीनियर हम समझ सकते हैं चीज़ों को. आप फॉर यंग इंजीनियर्स जस्ट टेक एन इंटरसेक्शन, वहाँ पे कोई ना कोई मसला होगा, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो सोचो. एंड आई गिव दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट टू माई स्टूडेंट्स एज वेल. हियर इज एन इंटरसेक्शन, how will you improve it so that you can reduce congestion and improve the road safety of not only the vehicles but also for the pedestrians that are crossing that intersection. So just think about solutions at very minor level, at the macro level. जैसे जैसे आप सोचेंगे आप इवॉल्व करेंगे. Then at the same time in parallel you have to learn about new concepts. You have to learn and one thing that I've seen is follow good traffic engineers, good persons working in the mobility sector. मैं फेसबुक पे या लिंक्डइन पे ऐसे बहुत से लोगों को फॉलो करता हूँ. दे प्रोवाइड न्यू इनोवेशंस, न्यू कॉन्सेप्ट्स, दे प्रोवाइड मी विद न्यू थिंकिंग, ways of thinking. So follow them, learn from them, learn from the books, learn from the people, apply it, try to evolve your thinking and your capability to solve problems. Very nice. That's good. And thank you very much, sir, for your insightful session. And I think so. मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी सजेशन होगी कि ये हमारा टैलेंट जो कि प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर और उनका अपना इनिशिएटिव है इकोग्रीन, इस तरह की सर्विसेज से उनकी सर्विसेज लें और मूव पाकिस्तान फॉरवर्ड, बजाय इसके कि किसी पब्लिक डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने इशू चलाते रहें. उनको भी इंगेज करें, इंगेज करके, क्योंकि इकोनॉमिक, सोशल और ये जो वेव है इकोनॉमिकल, सोशल और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इन्वायरमेंट उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब ये चीज़ों को इंगेज करें और ये सब चले. और थैंक यू वेरी मच सर, आपका एक्सपर्ट इनसाइट्स और ऑन स्मार्ट मोबिलिटी, और फिर आपने प्रैक्टिकल और इंस्पायरिंग जो आपने बातें की हैं, और डीपली इट्स रेलिवेंट फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग एज वेल. And it's really like a leadership in sustainable urban development, and also it's powerful and forward looking. And thank you very much for your time, precious time, sir. And hopefully these suggestions, the government look into this, and hopefully this your minute initiative will have a huge impact in future, inshallah. Thank you very much, sir. Thank you. Have a nice. Thank you. You too.